برادر محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، نائب امرائے جماعت، قیم جماعت، قائدین جماعت اور میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور میرے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ہمیں سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید گرمی میں، تپتی دھوپ میں، اس گرم سرزمین پر آپ لوگوں کا یہ عظیم شان دھرنا، یہ ایک خوشحال اور اسلامی پاکستان بننے کی خوشخبری ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جس طرح کل کا سورج طلوع ہوگا اسی طرح انشاءاللہ تعالی عوام کامیاب ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی اور اسلام کا بہار بھی آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جب دھرنے میں آ رہا تھا تو آخری خبر جو اسلام آباد کے ایوانوں سے ملی ہے عوام کے لیے کہ قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے الاؤنسز میں اضافہ کیا۔ ایک طرف عوام مر رہے ہیں، تڑپ لے رہے ہیں، ان کی چیخیں چاروں طرف دنیا سن رہی ہے، لیکن دوسرے طرف عوام سے ووٹ لینے والے نام نہاد ممبران قومی اسمبلی نے 15 روپے فی کلومیٹر اپنے الاؤنس میں اضافہ کیا۔ یعنی جب آپ کا ممبر قومی اسمبلی بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی 1 کلومیٹر سفر کرے گا تو آپ اس کو 15 روپے فی کلومیٹر مزید آپ ان کو دیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا قبلہ کوئی اور ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کچھ اور ہے۔ ذاتی مفادات، خاندانی مفادات اور اپنے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ اور منصوبہ، پیسہ جمع کرنا، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرنا، پراپرٹیز میں اضافہ کرنا اور پیسہ کما کر باہر بھیجنا، یہ حکمرانوں کا ایجنڈا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ان حکمرانوں کی بد تدبیری کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملک میں بد امنی ہے اور ملک میں خوف ہے اور ملک میں مہنگائی ہے اور ملک میں بے روزگاری ہے۔ اب یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب آپ نے فیصلہ دینا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا ان حکمرانوں کو یہاں قائم رکھنا ہے۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حکمران تمہاری آواز اس وقت سنیں گے جب عوام اٹھے اور صدر پاکستان کے صدارتی محل کا بجلی کاٹ دے۔ یہ اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے جب وزیر اعظم ہاؤس کے بجلی بند ہو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ اب تو یہ شہزادے ہم لاکھ اور کروڑوں ان سے مطالبے کرے، یہ عادی ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو ٹیکل کرنا، جھوٹے وعدے کرنا،
قوم کو ٹرخانا اور سنہری جھوٹے اعلانات کر کے وقت گین کرنا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام کا پیمانہ صبر تبلیغ ہو گیا ہے۔ میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک یورپی ملک کا وزیر اعظم فارغ ہو گئے وزارت عظمیٰ سے اور اپنی سرکاری دفتر سے سائیکل پر بیٹھ کر وہ گھر گئے ہیں، اور یہاں جب کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، وزیر اعظم بنتا ہے تو اگر وہ لکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا ہے۔ ایک بہت بین الاقوامی دیکھنے والا معاملات کو ڈبلیو بیکر نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں پر کہ آج بھی صرف 2 حکمران خاندانوں کی دولت 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو جا کر عدالت میں مجھے چیلنج کرے، میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کی دولت وہ 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے۔ میں گزشتہ دنوں بہاولپور گیا تھا۔ بہاولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی، تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے فلکن جس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوک کے وقت، خوراک کی قلت کے وقت جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عباسی حکومت نے ان کو ایک قومی نشان کے طور پر لیا تھا۔ تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کے یہ ظالم حکمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم، آپ کا خون، آپ کا پسینہ، آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں پاکستان میں قائد اعظم ہمارے لیے نمونہ ہے، واقعی قائد اعظم ایک نمونہ ہے، لیکن قائد اعظم کو دیکھیے شدید بیمار تھے، لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کے لیے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کے لیے باہر جائے۔ یہاں وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، اسی لیاقت علی خان، اس لیاقت باغ کا نام ان کے حوالے سے ہے۔ وہ شہید ہو گئے یہاں پر، ان کا بینک اکاؤنٹ صرف 47,000 روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی حکومت ہوگی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، پاکستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی۔ لیکن 75 سال گزر گئے، قائد اعظم کا وہ پلان انہوں نے ناکام بنایا۔ علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کروڑوں لوگوں کی جدوجہد اور لاکھوں شہداء کا خون، اس لیے ان کے مقاصد سبوتاژ کیے گئے کہ یہ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بجلی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یقینی طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے ہر پاکستانی کو پاگل کیا ہے۔ بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہیں، حیران پریشان ہوتے ہیں، اور بجلی کی بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان میں ڈپریشن میں اضافہ ہوا، ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی
ہماری عدالتوں نے غیر اہم چیزوں پر سو موٹو ایکشن تو لیا ہے۔ 12 اکتوبر 2023 کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، آئی پی پیز کی اسپراٹ معاہدوں کے خلاف، کیپیسٹی چارجز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ ہم خود اس میں مدعی تھے۔ 12 اکتوبر سے لے کر آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے اس عوامی مسئلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہمارے پٹیشن پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کے ججوں کو بھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کیا ہر مسئلے کا حل ایک ہی حل ہے؟ وہ دھرنا، پولیس FIR نہ کٹوائے تو دھرنا، اسکول نہ کھولے تو دھرنا، ہسپتال میں علاج اور دوائی نہ ہو تو دھرنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو دھرنا۔ دھرنا ہر چیز کا علاج ہے۔ اس لیے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دھرنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے، یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں عوام کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پانی موجود ہے، 5 دریا بہتا ہے، یہاں سولر، یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کے سمندر موجود ہے، پہاڑ موجود ہے۔ ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی پیز جو لوگ ان کے اونر ہے، اس میں 42 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ حکومت نے پیپل پارٹی کے دور میں 1994 میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا؟ اس ظالمانہ معاہدے کو پھر پی ٹی آئی نے جاری کیوں رکھا؟ میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیز کے ان معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگ روتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیز والوں کا، ان کمپنیوں والوں کا ان پروجیکٹ پہ آیا ہے، دگنا پاکستانی قوم نے ان کو ادا کیا ہے۔ تو دگنا پیسہ لے کر بھی یہ ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہے۔ میں فائنانس کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں 2015 میں پاکستانیوں نے 200 ارب مہیا کیے تھے آئی پی پیز کو، اور اب 2024 میں 2000 ارب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیز کو دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر، ایک فائنانس کے طالب علم کے طور پر، میں نے دنیا بھر کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے۔ اس حکومت نے کیپیسٹی چارجز کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ اگر ایک کمپنی، اس کے استطاعت پیداوار کی صلاحیت 20,000 یونٹ ہے اور وہ 20,000 یونٹ میں ہم ان سے صرف 10,000 یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے 20,000 کی قیمت ادا کرنا ہے۔ کیا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے؟ لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود ان میں سے فائدہ لینے والے تھے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر خودکش حملہ ہے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی ہے، ہر جیب پر ڈاکہ ہے، عوام کا خون نچوڑنا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیز
میں دو طرح کے مالکان ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں, بین الاقوامی ہیں, پاکستانی نہیں ہے, لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پیپل پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہے. ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو یہ لوگ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں گے, پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاقوامی عدالت 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر بین الاقوامی عدالت میں کوئی طاقت ہے تو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بند کرے. اگر بین الاقوامی عدالت کوئی چیز ہے تو وہ کشمیریوں کا قتل عام بند کرے. ہم پاکستانی ہیں, ہم 25 کروڑ عوام ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. تم غلام ہوں گے, تم نے یہ فیصلے مسلط کیے. ہم آزاد لوگ ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میرے بہت ہی محترم بھائیوں, میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو IMF ہے یہ کیا بلا ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ IMF کا دباؤ ہے, لیکن IMF کا ایک بہت ذمہ دار آدمی میرے پاس خود آئے تھے, منصور آئے تھے. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں, اس نے مجھے ایک زبردست بات بتائی اور بتایا کہ سراج, جب ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے خود جو IMF کی طرف سے شرائط ہو سکتے تھے اور ان کے جوابات ہو سکتے تھے تو ان لوگوں کو میں نے بتائے. یہاں کے وزیر خزانہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فائل پڑھ لے, تیاری کر کے میٹنگ میں آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا, آپ کے وزیر خزانہ نے وہ فائل نہیں پڑھا تھا. اور جب ڈائریکٹر نے ان سے پوچھا کہ جب ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں تو ہمیں بتائیں یہ قرض کیسے ادا کریں گے, تو ہمارے وزیر نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تمہارا پیسہ واپس کریں گے. یہ فراڈ کرتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اب ہم خود ان فائل تک پہنچ گئے ہیں, ان معاہدوں کے کاپیوں تک, ان کی ساری معلومات اب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اب سچ بولنا ہے اور سچ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ورنہ یہی عوام ہوں گے, ان کے ہاتھ ہوں گے, تمہارا گریبان ہوگا. میرے دوستو, یہاں بیچارے یہ سرکاری ملازمین کہ جب بھی IMF کا کوئی بابو آتا ہے تو یہ سرکاری ملازمین پر مزید ٹیکسز ڈال کر ان کو تباہ اور برباد اور ان کا خون نچوڑتا ہے. مجھے یاد آیا ایک آدمی مچھلی کے شکار کے لیے گیا, اس کو ایک مچھلی ملی, اس مچھلی کو لا کر گڑے میں رکھا, پانی اوپر ڈالا اور پھر جال ڈالتے رہے. تو جب بھی وہ جال ڈالتے تھے اور مزید کوئی مچھلی نہیں ملتا تھا تو آ کر اسی مچھلی کو گلے سے پکڑتے تھے, دباتے تھے کہ آپ کیوں چلانے لگاتے ہیں, ورنہ بھی فرائی کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو فرائی کرنا چاہتے ہیں. فرائی کرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کبھی فرائی انڈا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اب یہ حکومت عوام کو فرائی کر کے آپ کو IMF کے قدموں میں ان کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں. اب زندگی اور موت, اب زندگی اور موت. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے غلامی قبول کریں, ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے ایجنٹوں کے غلامی قبول کریں, ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کی حکومتوں کو بھی قبول کریں. میرے دوستو, ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جس کے لوگ یہاں آئے ہیں, وہاں ہم نے ملاکن 3 کا منصوبہ شروع کیا. ان ہوشیار لوگوں نے ہمارے لیے اسٹیمیٹ اور فیزیبلٹی بنائی.
7 अरब रुपया का हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस अज़ीम मंसूबे को 7 बिलियन के बजाय उसको 6 बिलियन में मुकम्मल किया। वो हैरान हो गए कि हमारा तो ख्याल था कि आप मज़ीद मांगेंगे। मेरे दोस्तों, बात है दियानत की, बात है सलाहियत की। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने खैबर पुख्तनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। आज वही सूबा है जिस पर 1000 अरब से ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। ये किसकी वजह से? इन हुक्मरानों की वजह से। मैं अल्लाह को गवाह करके आपके सामने, अपनी कौम के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे साथ तुम्हारे कर्ज़ों की अदायगी का हल मौजूद है। तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर सूदी कर्ज़ों के खात्मे का हल मौजूद है। हमारा कुल बजट 14,000 अरब है और 7,300 अरब आप सूद में अदा करते हैं। अगर ये लोग क़यामत तक भी बरसर इक़्तिदार रहे, आप क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकते। उस लोगों, अल्लाह का खौफ करो। ईरान के लोग उठे थे, उन्होंने शहंशाह ईरान को भगाया। अफ़गानिस्तान के नौजवान बेदार हो गए, उन्होंने एक सुपर ताकत नहीं 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दिया। हमारे गज़ा के नौजवान 24,000 है, लेकिन दुनिया भर के आलमी कुफर को शिकस्त से 2-4 किया। हम भी तौहीद मानने वाले, हम भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम उठे हैं और हम मंजिल के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब को, पूरी टीम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके दाएं और बाएं खड़े हैं। मैंने ऐलान किया था कि मैंने अमीर के तौर पर भी काम किया था और कारकुन के तौर पर भी काम कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह हर तरह का साथ देकर हमने मंजिल तक पहुँचना है। मेरे ख्याल में बस फैज़ मिस्त्री के इन अशार के साथ फैज़ ने फरमाया था कि जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराब चुरा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश में कादी मुंशी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश में गुर्बत माउन से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शोरपा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश में आटा चीनी का बहरान हलक तक पहुंच जाए, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान पलक तक पहुंच जाए, उस देश के हर लीडर पर यह सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर हाकिम को सूली पर चढ़ाना जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम।